بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ جون 1171 کا گرم دن تھا جب مصر گرمی سے جل رہا تھا۔ جس دن خلیفہ عاضد کے قاصد نے آ کے صلاح الدین ایوبی کو پیغام دیا کہ خلیفہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ سلطان ایوبی کی یہ بات سنتے ہی موڈ آف ہو گیا۔ اس نے قاصد سے کہا، خلیفہ کو سلام کے بعد کہنا بہت کوئی ضروری کام ہے تو بتا دیں، میں آ جاؤں گا۔ اس وقت مجھے بالکل بھی فرصت نہیں۔ انہیں یہ بھی کہنا میرے سامنے جو کام پڑے ہیں وہ حضور کے دربار میں حاضری کی نسبت زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ قاصد چلا گیا اور سلطان ایوبی بے چینی میں کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ فاطمی خلافت کا دور تھا۔ مصر میں اس خلافت کا خلیفہ العاضد تھا۔ اس دور کا خلیفہ بادشاہ ہوتا تھا۔ جمعے کے خطبے میں ہر مسجد میں خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کا نام لیا جاتا تھا۔ عیش و عشرت کے علاوہ ان لوگوں کے پاس کام کوئی نہیں تھا۔ اگر نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی نہ ہوتے یا وہ بھی دوسرے عمرہ وزراء کی طرح خوشامدی اور ایمان فروش ہوتے تو اس دور کے خلیفوں نے سلطنت اسلامیہ کو بیچ دیا تھا۔ العاضد ایسا ہی خلیفہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی مصر میں گورنر بن کر آیا تو ابتدا میں خلیفہ نے اسے کئی بار بلایا تھا۔ سلطان ایوبی سمجھ گیا کہ خلیفہ اسے صرف اس لیے بلاتا ہے کہ اسے یہ احساس رہے کہ ملک کا بادشاہ ایوبی نہیں خلیفہ ہے۔ وہ سلطان ایوبی کا کافی احترام کرتا تھا، اسے اپنے ساتھ بٹھاتا تھا، مگر اس کا انداز شاہانہ اور لہجہ تکبر بھرا ہوتا تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کو جب بھی بلایا بلا وجہ بلایا اور واپسی بھیج دیا۔ صلیبیوں کو بحیرہ روم میں جب سے شکست دی اور سڈانی فوج کی بغاوت ختم کی، صلاح الدین ایوبی نے خلیفہ کے بلاوے کو ہمیشہ ٹالنا شروع کر دیا۔ اس نے خلیفہ کے محل میں جو شان و شوکت دیکھی اس نے اس کے سینے میں آگ لگا رکھی تھی۔ محل میں زور و جورات کا یہ عالم تھا، کھانے پینے کے برتن سونے کے تھے، شراب کی صراحی اور پیالوں میں ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ حرم لڑکیوں سے بھرا پڑا تھا، ان میں عربی، مصری، مراکش، سوڈان اور ترک لڑکیوں کے ساتھ ساتھ عیسائی اور یہودی لڑکیاں بھی تھیں۔ یہ اس قوم کا خلیفہ تھا جسے ساری دنیا میں اللہ کا پیغام پھیلانا تھا اور جسے کفر کی دنیا کی جنگی قوت کا بھی مقابلہ کرنا تھا۔ سلطان ایوبی کو خلیفہ کی کچھ اور باتیں بھی کھائی جا رہی تھیں۔ ایک یہ کہ خلیفہ کا ذاتی حفاظتی دستہ سوڈانی حبشیوں اور قبائلیوں کا تھا جن کی وفاداری مشکوک تھی۔ دوسرے یہ خلیفہ کے دربار میں سوڈان کے باغی اور عہدوں سے ہٹائے ہوئے فوج کے کماندار اور نائب سالار خصوصی حیثیت کے اندر موجود تھے۔ صلاح الدین ایوبی کی ہدایت پر علی بن سفیان نے خلیفہ کے محل میں نوکروں اور اندر کے دیگر کام کرنے والوں کے بھیس میں اپنے جاسوس بھیج دیے تھے۔ خلیفہ کے حرم کی 2 عورتوں کو بھی اعتماد میں لے کے جاسوسی کے فرائض دیے گئے تھے۔ ان جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق خلیفہ سوڈانی کمانڈروں کے زیر اثر رہتا تھا۔ وہ 60-65 سال کا بوڑھا تھا لیکن خوبصورت عورتوں کی محفل میں خوش رہتا تھا۔ اس کی اسی کمزوری سے صلاح الدین ایوبی کے مخالفین فائدہ اٹھا رہے تھے۔ 1171 کے دوسرے یا تیسرے مہینے میں خلیفہ کے حرم میں ایک جوان اور بہت خوبصورت لڑکی کا اضافہ ہوا تھا۔ حرم کی جاسوس عورتوں نے علی بن سفیان جو کہ صلاح الدین ایوبی کا جاسوس اعظم تھا اس کو بتایا تھا 3-4 آدمی آئے تھے جو عربی لباس میں تھے اور وہ اس لڑکی کو لائے تھے۔ ان کے پاس بہت سے تحفے بھی تھے اور لڑکی بھی تحفے کے طور پر آئی تھی۔ اس کا نام ارارہ بتایا گیا تھا۔ اس میں خوبی یہ تھی کہ خلیفہ عاضد پر اس نے جادو سا کر دیا تھا۔ بہت ہی چالاک اور ہوشیار لڑکی تھی۔ سلطان ایوبی کو خلیفہ کے محل کی تمام بری عادتوں کا پتہ تھا، مگر حکومت پر اس کی گرفت ابھی اتنی مضبوط نہیں ہوئی تھی کہ وہ خلیفہ کے خلاف کوئی کارروائی کرتا۔ اس سے پہلے کہ گورنر اور امیر خلیفہ کے آگے جھکے رہتے تھے، اسی لیے مصر میں بغاوتیں موجود رہتی تھیں۔ وہاں اسلامی خلافت تو تھی مگر اسلام کا جھنڈا آہستہ آہستہ نیچے جا رہا تھا۔ فوج اسلامی سلطنت کی تھی لیکن سوڈانی جرنیل شہری حکومت اپنی مرضی سے چلا رہے تھے۔ ان کا رابطہ صلیبیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ انہی کی بدولت قاہرہ اور اسکندریہ میں عیسائی کنبے آباد ہونے لگے تھے، ان میں جاسوس بھی تھے۔
صلاح الدین ایوبی نے سوڈانی فوج کو تو ٹھکانے لگا دیا تھا، مگر ابھی چند ایک سوڈانی جنرل موجود تھے جو کسی بھی وقت خطرہ بن کر ابھر سکتے تھے۔ انہوں نے محل کی خلافت میں اپنے تعلقات بنا لیے تھے۔ صلاح الدین ایوبی ابھی خلافت کی عیش پرست گدی کو اس ڈر سے نہیں چھیڑتا تھا کہ خلافت کے بارے میں کچھ لوگ جذباتی تھے اور اس کے حامی تھے۔ ان میں خوشامدیوں کے ٹولے کی اکثریت تھی۔ اس اکثریت میں وہ اعلیٰ حکام بھی تھے جو مصر کے امیر بننا چاہتے تھے، مگر یہ حیثیت صلاح الدین ایوبی کو مل گئی۔ صلاح الدین ایوبی ان حالات میں جہاں ملک جاسوسوں اور غداروں سے بھرا پڑا تھا اور صلیبیوں کے جوابی حملے کا خطرہ بھی تھا، ان اعلیٰ اور چھوٹے دونوں حکام کو اپنا دشمن نہیں بنانا چاہتا تھا۔ وہ خلافت کو سپورٹ کر رہے تھے، مگر جون 1171 کے ایک روز جب خلیفہ نے اسے بلایا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے جانے ان کے خلیفہ کے قاصد کے جانے کے بعد اس نے اپنے دربان کو کہا، علی بن سفیان، بہاؤالدین شداد، عیسیٰ الاحقاری فقیہ اور الناصر کو میرے پاس جلدی بھیج دو۔ یہ چاروں سلطان ایوبی کے خصوصی مشیر تھے۔ سلطان ایوبی نے انہیں کہا، ابھی ابھی خلیفہ کا قاصد مجھے بلانے آیا تھا، میں نے جانے سے انکار کر دیا۔ میں نے آپ کو یہ بتانے اور رائے لینے کے لیے بلایا ہے، میں جمعہ کے خطبے سے خلیفہ کا نام نکلوا رہا ہوں۔ یہ قدم ابھی وقت سے پہلے ہوگا۔ شداد نے کہا، خلیفہ کو لوگ پیغمبر سمجھتے ہیں، عام لوگوں کی رائے ہمارے خلاف ہو جائے گی۔ ابھی تو لوگ اسے پیغمبر سمجھتے ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، تھوڑے ہی عرصے بعد وہ اسے خدا سمجھنے لگیں گے۔ اسے پیغمبری اور خدائی دینے والے ہم لوگ ہیں جو خطبے میں اس کا نام خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لیتے ہیں۔ کیوں عیسیٰ فقیہ، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ میں آپ کی تائید کرتا ہوں۔ اب عیسیٰ القاری فقیہ نے جواب دیا، کوئی بھی مسلمان خطبے میں کسی انسان کا نام برداشت نہیں کر سکتا، انسان بھی ایسا جو شراب، عورت اور ہر طرح کے گناہ کا عادی ہے۔ یہ الگ بات ہے، صدیوں سے خلیفہ کو پیغمبروں کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ میں چونکہ شہری اور مذہبی امور کا ذمہ دار ہوں، اس لیے یہ نہیں بتا سکتا سیاسی طور پر اور فوجی لحاظ سے آپ کے فیصلے کا کیا رد عمل آئے گا۔ رد عمل شدید ہوگا، بہاؤالدین شداد نے کہا، اور ہمارے خلاف ہوگا۔ اس کے باوجود میں یہی مشورہ دوں گا، یہ بدعت ختم ہونی چاہیے، یا خلیفہ کو پکا مسلمان بنا کے لوگوں کے سامنے لایا جائے، جو مجھے ممکن نظر نہیں آتا۔ رائے عامہ کو مجھ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے، علی بن سفیان نے کہا، جو جاسوسی اور سراغ رسانی کے شعبے کا ہیڈ تھا۔ اس نے ملک کے اندر جاسوسوں اور مخبروں کا جال بچھا رکھا تھا۔ اس نے کہا، عام لوگوں نے خلیفہ کو کی کبھی صورت نہیں دیکھی، وہ العاضد کے نام سے نہیں، صلاح الدین ایوبی کے نام سے واقف ہے۔ میرے محکمے کی مصدقہ اطلاعات نے مجھے یقین دلایا ہے، آپ کے 2 سالہ دور عمارت میں لوگوں کی ایسی ضروریات پوری ہو گئی ہیں جن کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ شہروں میں ایسے ہسپتال نہیں تھے جہاں مریضوں کو داخل کرا کے علاج کیا جاتا، لوگ معمولی بیماریوں سے مر جاتے تھے۔ اب سرکاری ہسپتال کھول دیے ہیں، اسکول بھی کھول دیے گئے ہیں، تاجروں اور دکانداروں کی لوٹ کھسوٹ بھی ختم ہو گئی ہے، جرم بھی کم ہو گئے ہیں، لوگ اپنی مشکلات اور فریادیں آپ تک پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کے یہاں آنے سے پہلے سرکاری افسروں اور فوجیوں سے خوفزدہ رہتے تھے، آپ نے ان کے حقوق بتا دیے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ملک و ملت کا حصہ سمجھنے لگے ہیں۔ خلافت نے انہیں بے انصافی اور بے رحمی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا، آپ نے انہیں عدل و انصاف اور وقار دیا۔ میں وثوق سے کہتا ہوں، قوم خلافت کے بجائے آپ کی امارت کے فیصلے کو قبول کرے گی۔ میں نے قوم کو عدل و انصاف اور وقار دیا ہے یا نہیں؟ سلطان ایوبی نے کہا، میں نے قوم کے حقوق اسے دیے ہیں یا نہیں، یہ میں نہیں جانتا۔ میں قوم کو ایک انتہائی بیہودہ روایت نہیں دینا چاہتا، قوم کو شرک اور کفر نہیں دینا چاہتا۔ ضروری ہو گیا کہ اس روایت کو توڑ کے ماضی کے کوڑے میں پھینک دیا جائے جو مذہب کا حصہ بن گئی ہے۔ اگر یہ روایت قائم رہی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کل پرسوں میں بھی اپنا نام خطبے میں شامل کر دوں۔ دیے سے دیا جلتا ہے، مگر میں اس دیے کو بجھا دینا چاہتا ہوں جو شرک کی روشنی سے چلے۔ خلیفہ کا محل بدکاری کا اڈا بنا ہوا ہے۔ خلیفہ اس رات بھی شراب پیے ہوئے حرم کے حسن میں بے ہوش پڑا ہے جس رات سوڈانی فوج نے ہم پر حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیے۔